اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بینتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سمت سے وابستہ فرمایا اور اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. تو انشاءاللہ آج ہم رمضان کا مقصد اور روزے کا مقصد سمجھنے کی کوشش کریں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. آیت اردو ترجمہ: رمضان کا مہینہ کس لیے ہے؟ کیونکہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں کہ اب رمضان کس لیے ہے، رمضان کیوں ہے؟ تاکہ جو کہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے اور قرآن ہدایت دیتا ہے. تو قرآن خود کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں کہ ہدی للمتقین. قرآن متقیوں کے واسطے ہدایت ہے. تو اب متقی بننے کے واسطے اللہ تعالیٰ رمضان میں روزے فرض کرے. اب روزے کیوں رکھنا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. ایک واقعہ رکھ کے سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ دینے کے واسطے ممبر شریف میں تشریف لا رہے تھے. تو آپ نے پہلے قدم پہ آمین کہا، دوسرے قدم پہ آمین کہا، تیسرے قدم پہ آمین کہا. خطبہ ہونے کے بعد صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم نے آپ کے ایک نئی سنت دیکھی ہے کہ آپ جب ممبر شریف پہ جا رہے تھے تو آپ نے پہلے قدم پہ آمین کہا، دوسرے قدم پہ آمین کہا، تیسرے قدم پہ آمین کہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں جا رہا تھا تو جبرائیل آ گئے اور انہوں نے بدعا دی کہ برباد ہو رہے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور رمضان کی قدر نہ کرے. تو رمضان کو پائے اور رمضان کی قدر نہ کرے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر بندہ روزے نہیں رکھے تو مطلب وہ رمضان کی قدر نہیں کر رہا. اگر بندہ روزے رکھ کے بھی متقی نہیں بنے تو وہ بھی رمضان کی قدر نہیں کر رہا ہے، وہ بھی رمضان کی قدر نہیں کر رہا ہے. تو اس سے ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں اس کے. اور ایک
ایک حدیث رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ریاکاری شرک ہے. تو ریاکاری شرک ہے. تو ریاکاری کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے واسطے نماز پڑھنا، لوگوں کو دکھانے کے واسطے روزے رکھنا، لوگوں کو دکھانے کے واسطے عبادت کرنا، لوگوں کو دکھانے کے واسطے قرآن پڑھنا، یہ ریاکاری ہے. تو اگر ہم روزے میں لوگوں کو دکھانے کے واسطے عمل کریں تو وہ شرک ہو جائے گا. تو اب حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے چاہت ہوئی، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنات اور انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کرے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعبدون کے معنی لیعرفون، مطلب اللہ تعالیٰ کی پہچان. ایمان. تو اب ہم ایمان اور احتساب سے روزے رکھیں گے تو ہمارا روزہ مکمل ہو جائے گا. ایمان کیا ہے؟ پہچاننا، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا. ایک مثال رکھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ایک پیشنٹ کو بولے کہ فروٹ سے پرہیز کرو. تو وہ بندہ فروٹ سے پرہیز کر رہا ہے مگر وہ بندہ زہر بھی کھا رہا ہے. وہ بندہ فروٹ سے تو پرہیز کر رہا ہے مگر وہ بندہ زہر کھا رہا ہے. تو ویسے ہی ہم متقی نہیں ہیں، تو مطلب ہم بیمار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھو، کھانے پینے سے پرہیز کرو. تو ہم اب کھانے پینے سے پرہیز کر رہے ہیں مگر ہم شرک کر رہے ہیں. تو شرک کیا ہے؟ زہر ہے. ایک حدیث رکھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بندہ روزے میں جھوٹ بولتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو دو طریقے کے جھوٹ ہوتے ہیں، پہلا بڑا جھوٹ، چھوٹا جھوٹ. بڑا جھوٹ کیا ہے؟ شرک. ایک ایگزامپل سمجھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے تو ہم پیسوں کو حاجت روا بنا لیا، ہم پیسوں کو مالک بنا لیا، ہم پیسوں کو حاجت روا بنا لیا. تو اب چھوٹا گناہ کیا ہے؟ ایگزامپل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں کھا کے بولے کہ کھائے، نہیں پیے کے بولے پیے، کھا کے بولے کہ نہیں کھائے، پی کے بولے کہ نہیں پیا. یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جھوٹ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہے. تو ہمیں دونوں جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے. تو اسی سے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کے عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کے عمل کی توفیق عطا فرما. ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما، کو قبول فرما لے. واسطے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.